بعض اوقات درود پاک کی کثرت کرنے والے کو حضور نبی پاک علیہ السلام اتنا نوازتے ہیں کہ ہم رشک کرتے ہیں اس کی قسمت پر کہ اس پر کتنا کرم ہوا۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ایسا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، سن کر دل خوش ہو جائے گا۔ درود پاک کی کثرت کرنے میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور آج جو میں درود پاک خاص الخاص آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اسی درود پاک کو پڑھنا ہے، کیونکہ اسی درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے یہ بزرگ نوازے گئے، اور جس طرح بتاتا ہوں ویسے آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابو الفضل بن زیر قمصانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا اور اس نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی۔ وہ شخص بتاتا ہے، وہ عاشق رسول بتاتا ہے کہ میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں سویا ہوا تھا کہ میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جب ہم اذان جاؤ تو ابو الفضل کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش بختی کی بات ہے اس شخص کے لیے کہ جسے نبی پاک علیہ السلام سلام سے نوازے۔ تو وہ شخص جسے حضور نے فرمایا تھا کہ جب ہم اذان جاؤ تو ابو الفضل کو میرا سلام کہنا، تو انہوں نے خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو الفضل پر اتنے کرم کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو سلام سے نوازا ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو الفضل روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب اس عاشق رسول نے حضرت ابو الفضل قمصانی کو حضور نبی پاک علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، حضور نبی پاک علیہ السلام کے سلام کا تحفہ پہنچایا، تو یہ سن کر حضرت بہت زیادہ خوش ہو گئے، خوشی سے باغ ہو گئے۔ اور پھر اس عاشق رسول نے عرض کی، حضور میں نے اتنی بڑی خوشخبری آپ کو سنائی، حضور کے سلام کا تحفہ آپ تک پہنچایا، حضور کا سلام آپ تک پہنچایا، مجھے اب یہ بتا دیجئے کہ آپ کون سا ایسا خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کون سا ایسا خاص درود پاک پڑھتے ہیں کہ جس کی برکت سے میرے حضور نے آپ کو سلام سے نوازا ہے؟ مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیجئے، میں بھی اسی درود پاک کی کثرت کروں گا۔ اچھا، میں آپ کو وہ درود پاک بتاتا ہوں، آپ نے اس درود پاک کو ضرور پڑھنا ہے، بہت زیادہ نوازے جائیں گے۔ یہاں ایک کنفیوژن آپ کے ذہن میں شاید پیدا ہوئی ہو کہ بھئی ہم تو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، یہ تو صرف انہوں نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اتنی برکت ان کو ملی تھی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سلام سے نوازا، اور ہم تو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ میں تو 5000 روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، کوئی کہے گا 10,000 میں روزانہ پڑھتا ہوں، کوئی کہے گا میں 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، تو کوئی کہے گا کہ بھئی میں 30 سے 40,000 مرتبہ بھی روزانہ درود پاک پڑھ لیتا ہوں، لیکن مجھ پر اتنی زیادہ کرم نوازی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں، ان وجوہات کو غور سے سنیے گا، اور اگر آپ کے اندر بھی یہ خامیاں پائی جاتی ہیں نا، ان خامیوں کو آپ نے دور کرنا ہے۔ جب ان خامیوں کو دور کر کے آپ درود پاک پڑھیں گے نا، پھر آپ بھی اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، سب سے پہلی خامی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھتے، ہم درود پاک خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، کامل آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے، اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، حروف چبا جاتے ہیں جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم یوں کرتے ہیں کہ درود پاک تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان درود پاک کا ورد کر رہی ہوتی ہے، لیکن دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ذہن میں مختلف سوچیں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو زبان سے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی درود پاک پڑھے نا تو توجہ کے ساتھ پڑھیں، اگرچہ توجہ کے بغیر بھی پڑھا گیا درود پاک قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ نوازے جائیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ آپ کو توجہ نصیب ہو تو درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں بھی حضور کا تصور ہونا چاہیے کہ جن کی توجہ اور قرب خاص کے حصول کے لیے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، جب درود پاک پڑھتے ہوئے ان کو یہ تصور میں نہیں لائیں گے تو بلا بتائیں کہ اتنی زیادہ برکات آپ کو کیسے ملیں گی۔
تب کرم نوازی زیادہ ہوگی نا کہ جب درود پاک پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور بھی آپ کے پیش نظر ہوگا. جبھی تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی درود پاک پڑھو، فرماتے ہیں اے درود پاک پڑھنے والوں، جب بھی درود پاک پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سامنے رونق افروز ہے اور تمہارا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں. اس طرح درود پاک پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، والدین کی نافرمانی کرنا، حرام رزق کمانا اور کھانا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. اور بالخصوص جو لوگ بد نگاہی کرتے ہیں، کبھی بھی ان کی روحانیت ترقی نہیں کر سکتی، کبھی بھی روحانی پرواز ان کی شروع نہیں ہو سکتی، روحانی سفر ان کا کبھی بھی شروع نہیں ہو سکتا، ان کی روحانیت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، ان کی روحانیت ہمیشہ تنزلی کا شکار رہے گی. وہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے نیک بندے نہیں بن سکتے جب تک بد نگاہی سے نجات حاصل نہیں کر لیتے، جب تک آنکھوں کی حفاظت نہیں کر لیتے، جب تک برے اور فحش مناظر دیکھنا چھوڑ نہیں دیتے، جب تک اپنی آنکھوں کو پاک نہیں کر لیتے، ان پر کرم نوازی نہیں ہوگی. یہ بات ذہن نشین کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ آپ پر کرم ہو، بہت زیادہ نوازے جائیں، تو سب سے پہلا کام اپنی آنکھوں کو پاک کیجیے. اپنے آنکھوں کو بد نگاہی اور بری چیزوں اور بے پردہ خواتین کو دیکھنے سے دور کر لیجئے اور پھر توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اور جب آپ اپنی آنکھوں کو پاک کریں گے نا، اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں، توجہ نصیب ہوتی ہی نہیں ہے، ہمارا خوش و خضوع سے درود پاک پڑھا ہی نہیں جاتا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں. خواتین ہوں، مرد ہوں، بد نگاہی کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کیسے پھر کرم ہوگا؟ پھر بعض تو جو ہے وہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو. ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے، ہر عاشق رسول کی بلکہ یہ آرزو ہوتی ہے کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، لیکن بد نگاہی کرنا نہیں چھوڑتے. دیکھیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ حیا والے ہیں. آپ بد نگاہی بھی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر بھی کرتے ہیں، اور پھر انہی آنکھوں سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور کی زیارت بھی نصیب ہو. یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوش و خضوع بھی نصیب ہو، درود پاک پڑھتے کیفیت بھی بنے، تصور بھی بنے، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے اور بہت زیادہ انعام آپ کو ملے، تو آپ کو اپنی آنکھوں کو پاک کرنا ہوگا، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی جلدی پڑھ لی تو کبھی تاخیر کے ساتھ پڑھ لی. تو یہ بھی درست نہیں ہے. آپ کو فرائض و واجبات کی پابندی بھی کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کرنا ہوگی. پھر دیکھیں آپ کتنا نوازے جاتے ہیں. تو اس عاشق رسول نے پوچھا کہ حضور مجھے بھی بتائیے کہ آپ کون سا ایسا خاص درود پاک پڑھتے ہیں کہ جس کی برکت سے میرے حضور نے آپ کو اتنا نوازا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ درود پاک پڑھتا ہوں. آپ بھی سن لیجئے، توجہ سے سن لیجئے، اس درود پاک کو توجہ سے پڑھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ نوازے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پھر ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے. اچھا، اس درود پاک میں جو اگلا سنٹنس ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یہ بڑی عظیم دعا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق میں نے یہ پڑھا کہ 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ شام کو اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نوازے جاتے تھے. سبحان اللہ. تب آپ کے لیے سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.